کر لیں۔ کورٹ نے کو ہم نے بتا دیا ہے کہ جی 22 اگست نہیں، ہم 2 آج مانگ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں 13 اگست کو، یعنی 14 سے رات کو، جس دن جو میں آزادی حاصل ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ہماری ایک ہوگا۔ اور 5 اگست کو جو ہم نے جلسے کی اجازت مانگی تھی، اس کو ہم 5 کو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ثوابی میں ہمارا 5 کو جلسہ ہے، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں اس دن پروٹیسٹ۔ تو دونوں کو انہوں نے کمبائن کر کے 22 اگست کی وہ پرمیشن لے کر آ گئے ہیں، جس پہ ہم نے اعتراض کر دیا ہے اور کورٹ کو یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کنٹمپٹ کو پینڈنگ رکھیں، کیونکہ یہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں، ان کے اوپر ہمارا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 6 جولائی کا جلسے کی اجازت دے کے 5 کو پھر رات کی تاریکی میں، جو کہ مجھے ملا تھا، ڈی سی نے 1:34 میں بھیجا وہ نوٹیفیکیشن، جس سے NOC واپس لے لیا تھا۔ جج صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو پینڈنگ رکھیں گے اور اگلے فرائیڈے کی ڈیٹ رکھ دی ہے، اور ساتھ ہمیں کہا ہے کہ آپ ان کو جو آپ گریونس یا ڈیٹ اور جگہ بدلی کرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ان کو اپلیکیشن دے دیں، جو کہ 2 دن میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اگر پھر بھی آپ اگریب ہیں تو ایک فریش ریٹ پٹیشن دوبارہ لے کر آ جائیں، جو ڈیٹ آپ کو پھر سوٹ کرتی ہے وہ پھر سن کے ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ اس وقت کی پوزیشن ہے۔ اچھا، ڈی سی صاحب نے کیا اس حوالے سے بتایا کیوں PTI کو اجازت نہیں دی جا رہی؟ یہ بات بھی آج ڈسکشن میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا جی TLP والے آئے تھے، کس سے اجازت نامہ لیا؟ انہوں نے کہا جی کسی سے نہیں۔ میں نے بتایا کہ جی رات شام کو ڈی چوک بند تھا، وہاں بھی شاید سینیٹر مشتاق صاحب کا دھرنا جاری تھا، کس سے اجازت نامہ لیا؟ کسی نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ریڈ زون میں تو کوئی پروسیڈنگ نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جی ریڈ زون میں سرینا چوک میں جماعت اسلامی کے جلسے میں پروگرام میں جو بھی تھا، میں نے آ کے تقریر کی، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کے خلاف ایکشن ہو، مگر میرے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ نے قانون اور سب کے لیے یکساں نہیں کرنا، ہمیں تو ایسی جگہوں پہ بھی اجازت آپ نہیں دیتے جہاں پرمیسیبل ہے، جہاں فنڈامنٹل رائٹس الاؤ کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کو آپ ایسی جگہوں پہ اجازت دیتے ہیں کہ جیسے روڈز بلاک نہیں ہوگی۔ یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ وہی فیض آباد، وہی TLP، وہی دھرنا، ود رسپیکٹ ہم TLP کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن وہی چیف جسٹس آف پاکستان، وہی بغیر اجازت، وہی اسلام آباد پولیس۔ آج تو کسی نے نہیں پوچھا ان کو۔ پھر DC صاحب نے کہا جی یہ بغیر پوچھے کرتے ہیں، یہ پوچھنے آتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم قانون اور انصاف کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور اگر قانون اور انصاف ہی اجازت دیتا ہے تو بغیر اجازت کے کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس پہ کہا ہے کہ نہیں آپ اپلیکیشن دیں، کورٹ نے کہا ہے، اور اس کو 2 دن کے اندر ڈیسائیڈ کریں، اور ایک وربل آبزرویشن دی ہے کہ کوئی ایک جگہ مختص کریں جہاں پروٹیسٹ کی جگہ ہو۔ یہ میں نے بھی پرپوز کیا ہے، ایک پرماننٹ بیسس پہ ایک کیپٹل ہے۔ آج اقتدار ہمارا ہے، آج اقتدار کسی اور کا ہے۔ جو پارٹی بھی برسر اقتدار ہوگی، کسی نہ کسی کو گریونس ہوگا، ایک پرماننٹ بیسس پہ ایک پروٹیسٹ کی جگہ متعین کر دیں، پرماننٹ بیسس پہ ایک جلسے کی جگہ متعین کر دیں۔ صرف ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مثلا کسی نے وقت سے پہلے بکنگ کرا لی ہے اس جگہ کی، آپ بتائیں ہاں جی 21 کو کسی کی ہے، 22 کو فلاں کی ہے، 23 کو آپ کو الاؤ ہے۔ آپ صرف اس کو ریگولیٹ کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جج صاحب نے بڑا اچھا پروپوز کیا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ایک حکم موجود ہے، اور بلکہ گورنمنٹ نے آ کر کے یہ لکھ کے لائے تھے کہ پریڈ گراؤنڈ کو ہم نے یہ متعین کر دیا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ جلسوں کی اجازت نامے کے لیے جگہ کے لیے تصور کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا جی وہ سینسٹیو پلیس ہے، اس لیے ہم وہ نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اور پلیس اسلام آباد کے اندر دے دیں۔ پھر جو ترنول کی جگہ ہمیں لا کر دی، ہمارا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ایک تو وہ اوپن پلیس بہت چھوٹی ہے، دوسری دفعہ ابھی ہمیں بھی کہا ہے جس طرح پشتون کو اجازت دی تھی کہ ایک روڈ بلاک بند کر دی تھی، دوسری روڈ سے ڈیول وے کر دیا تھا۔ اب یا تو ہمیں لکھ کے دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ روڈ اور اس جلسے کو اکٹھے کر کے آپ اس جگہ کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ لوگوں نے آنا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ جگہ چھوٹی ہے، پھر وہ پرائیویٹ پلیس ہے۔ انہوں نے جو پچھلی دفعہ ریزن لکھی تھی، یہ بھی میں نے کورٹ کو بتایا، یہ لکھا تھا کہ جناب وہ پرائیویٹ پلیس ہے، لوگوں کا اعتراض ہے، لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہے، لوگوں کو ڈسٹربنس ہے، اور یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے فار جلسہ۔ میں نے کہا اس وقت سوٹیبل نہیں تھی جس پہ آپ نے کینسل کیا۔ آج DC صاحب کے نے جو پہلے پرمیشن دی تھی، جو چیف کمشنر نے ودرا کر لی، تو آج وہ جگہ کیسے سوٹیبل ہوگی؟ تو انہوں نے پھر اس پہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس پہ آپ اپنی جگہ متعین کر کے ان کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر کے واپس لے آئیں۔
اور اگلے فرائیڈے کو فکس ہوگی یہ. اب یہ 2 دن میں ڈیسیجن ہوگا. اچھا، اس سے پہلے بھی شعیب شہین صاحب آپ لوگوں کو الاؤ کیا گیا، اجازت دی گئی، لیکن اینڈ ٹائم پہ جب رات کو NOC منسوخ کیا گیا تو اب کی بار کیا گارنٹی، کیا شورٹی ہوگی کہ منسوخ نہیں کیا جائے گا؟ یہی بات میں نے کی، یہی بات کورٹ نے کہا کہ جی سارے رسپونڈنٹ ہیں، اس لیے اب ہم نے سب کو رسپونڈنٹ بنایا، سیکرٹری انٹیریئر کو، IG کو، چیف کمشنر کو، DC کو، اور نیچے جو ہیرارکی ہے. ہم نے ان کو کہا جی یہ اس بات کی گارنٹی کیا ہوگی. انہوں نے کہا جی ہم عدالت میں یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں لا آفیسر سمیت کہ ہم اب اس کو ودرا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اس لیے میں نے بھی ریکویسٹ کی اور کورٹ نے بھی کہا کہ اس لیے میں جب تک جلسہ ہو نہیں جائے گا یہ کنٹمپٹ پینڈنگ رہے گی اور اس کے اوپر پروسیڈنگز کنٹینیو رہیں گی. تو لہٰذا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ آخری رات یہ نہیں کریں گے. لیکن ہم نے ایک بات آپ کو واضح کر دیں، اب ہم نے چونکہ کورٹ کا راستہ اڈاپٹ کر لیا تھا اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایک دفعہ کورٹ کے ذریعے سے آئیں گے. اب ہمیں ایک دفعہ اجازت نامہ مل گیا یا جو ایگری ڈیٹ ہو گئی، اب یہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں اجازت نامہ منسوخ کریں یا نہ کریں. جو ہماری متعین تاریخ ہوگی، ہماری ابھی کلیم ہے 13 اگست کا، ہماری جو متعین تاریخ ہوگی اس دن ہم نے ہر حال میں جلسہ کرنا ہے، خواہ اس کے لیے کوئی بھی ہمیں قربانی دینی پڑے یا کوئی بھی حالات. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بیسس پہ ایک جلسے کی جگہ متعین کرتے ہیں، صرف ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. مثلا کسی نے وقت سے پہلے بکنگ کرا لی ہے اس جگہ کی، آپ بتائیں ہاں جی 21 کو کسی کی ہے، 22 کو فلاں کی ہے، 23 کو آپ کو الاؤ ہے. آپ صرف اس کو ریگولیٹ کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ جج صاحب نے بڑا اچھا پروپوز کیا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ایک حکم موجود ہے، اور بلکہ گورنمنٹ نے آ کر کے یہ لکھ کے لائے تھے کہ پریڈ گراؤنڈ کو ہم نے یہ متعین کر دیا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ جلسوں کی اجازت نامے کے لیے جگہ کے لیے تصور کیا جائے گا. لیکن انہوں نے کہا جی وہ سینسٹیو پلیس ہے اس لیے ہم وہ نہیں دے سکتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی اور پلیس اسلام کے اندر دے دیں. پھر جو ترنول کی جگہ ہمیں لا کر دی، ہمارا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ایک تو وہ اوپن پلیس بہت چھوٹی ہے، دوسری دفعہ ابھی ہمیں بھی کہا ہے جس طرح پشتون کو اجازت دی تھی کہ ایک روڈ بلاک بند کر دی تھی، دوسری روڈ سے ڈیول وے کر دیا تھا. اب یا تو ہمیں لکھ کے دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ روڈ اور اس جلسے کو اکٹھے کر کے آپ اس جگہ کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ لوگوں نے آنا ہے. اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ جگہ چھوٹی ہے، پھر وہ پرائیویٹ پلیس ہے. انہوں نے جو پچھلی دفعہ ریزن لکھی تھی یہ بھی میں نے کورٹ کو بتایا، یہ لکھا تھا کہ جناب وہ پرائیویٹ پلیس ہے، لوگوں کا اعتراض ہے، لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہے، لوگوں کو ڈسٹربنس ہے، اور یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے فار جلسہ. میں نے کہا اس وقت سوٹیبل نہیں تھی جس پہ آپ نے کینسل کیا. آج DC صاحب کے نے جو پہلے پرمیشن دی تھی، جو چیف کمشنر نے ودرا کر لی، تو آج وہ جگہ کیسے سوٹیبل ہوگی؟ تو انہوں نے پھر اس پہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس پہ آپ اپنی جگہ متعین کر کے ان کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر کے واپس لے آئیں، اور اگلے فرائیڈے کو فکس ہوگی یہ. اب یہ 2 دن میں ڈیسیجن ہوگا. اچھا، اس سے پہلے بھی شعیب شہین صاحب آپ لوگوں کو الاؤ کیا گیا، اجازت دی گئی، لیکن اینڈ ٹائم پہ جب رات کو NOC منسوخ کیا گیا تو اب کی بار کیا گارنٹی، کیا شورٹی ہوگی کہ منسوخ نہیں کیا جائے گا؟ یہی بات میں نے کی، یہی بات کورٹ نے کہا کہ جی سارے رسپونڈنٹ ہیں، اس لیے اب ہم نے سب کو رسپونڈنٹ بنایا، سیکرٹری انٹیریئر کو، IG کو، چیف کمشنر کو، DC کو، اور نیچے جو ہیرارکی ہے. ہم نے ان کو کہا جی یہ اس بات کی گارنٹی کیا ہوگی. انہوں نے کہا جی ہم عدالت میں یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں لا آفیسر سمیت کہ ہم اب اس کو ودرا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اس لیے میں نے بھی ریکویسٹ کی اور کورٹ نے بھی کہا کہ اس لیے میں جب تک جلسہ ہو نہیں جائے گا یہ کنٹمپٹ پینڈنگ رہے گی اور اس کے اوپر پروسیڈنگز کنٹینیو رہیں گی. تو لہٰذا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ آخری رات یہ نہیں کریں گے. لیکن ہم نے ایک بات آپ کو واضح کر دیں، اب ہم نے چونکہ کورٹ کا راستہ اڈاپٹ کر لیا تھا اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایک دفعہ کورٹ کے ذریعے سے آئیں گے. اب ہمیں ایک دفعہ اجازت نامہ مل گیا یا جو ایگری ڈیٹ ہو گئی، اب یہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں اجازت نامہ منسوخ کریں یا نہ کریں. جو ہماری متعین تاریخ ہوگی، ہماری ابھی کلیم ہے 13 اگست کا، ہماری جو متعین تاریخ ہوگی اس دن ہم نے ہر حال میں جلسہ کرنا ہے، خواہ اس کے لیے کوئی بھی ہمیں قربانی دینی پڑے یا کوئی بھی حالات. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.